تو ہمارے یہاں یہ رواج عام ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ابھی کیسے دیں، یہ کیسے کرنا چاہیے۔ آپ ذرا صحیح مصنون طریقہ اس کا بتا دیں، سب لوگوں کو پتہ چل جائے۔ بس ایسے ہی کچھ چیزیں خواہ مخواہ مشہور ہو گئی نا۔ کچھ لوگ رجب کے مہینے کو کہتے ہیں زکوٰۃ کا مہینہ، اس مہینے میں نکالتے ہیں۔ کچھ رمضان کو سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ۔ اسلام میں کوئی مہینہ زکوٰۃ کا نہیں، یہ انتظامی معاملات۔ وقت کی حکومت اگر وہ اسلامی ہے تو زکوٰۃ خود وصولے گی، وہ ایک مہینہ مقرر کر لے گی، جو بھی چاہے گی اس کو اختیار کر سکتی۔ اسی طرح آدمی بھی اپنے حساب کتاب کے لیے آسانی کے لیے رکھ سکتا۔ ٹھیک ہے برکت مانا رمضان کا، اگر یہی پسند کر لے تو اچھا ہے، ویسے حکم نہیں کوئی۔ مصنون طریقہ ذرا بتا دیں۔ مصنون طریقہ کیا؟ جو طریقہ ہے صحیح ہوتا ہے، زکوٰۃ کا سے ثابت ہے جو آپ نے کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا۔ دینے کا طریقہ بتا دیں، لوگ وہ ٹی پوچھیں وی پر بھی دیکھیں گے، لوگ سب دیکھیں گے کس طریقے سے، کس تناسب کے حساب سے دینی چاہیے۔ نہیں، دینے کی ایک تو بات ہے کہ کتنا مال ہونا چاہیے تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، نصاب کہتے ہیں اس کو۔ ایک ہے کتنی مقدار نکالنی چاہیے، وہ بھی مختلف ہے۔ سونے چاندی کا، روپے پیسے کا 40واں کون دے سکتا ہے، کون لے سکتا ہے، یہ ذرا تفصیل کے ساتھ بس دینا تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے جس کے پاس 5 اونٹ ہوں کم از کم، جنگل میں چرتے ہوں۔ یہ اگر ڈیری فارم وغیرہ یا اس نے اپنے گھر رکھے ہوئے ہیں، چارہ خود ڈالتا پھر نہیں، بے شک وہ لاکھوں کے ہو نا، بھینسیں گائیں، پھر ان پر نہیں لگے گا۔ اس سے جو وہ کمائی کر رہا ہے، گھی بیچتا ہے، دودھ بیچتا ہے، اس سے جو کمائی ہوتی ہے اس پر لگے گا۔ ایسے ہی کارخانے کا، حالانکہ کارخانے کی جو ہے نا مشینری بلڈنگ وغیرہ اس پر نہیں لگتا۔ جو مال وہ تیار کرتے ہیں سیل کے لیے وہ، اور نقدی دکان کا یہی حال، دکان ہے اس میں فرنیچر وغیرہ، یہ نہیں، اس میں مال جو بیچنے کے لیے رکھا گیا ہے اس کو گنیں گے، جو پیسے ہیں ان کو دیکھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں گے؟ یاسین بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے بھائی۔ ایک مسلمان کو کون کون سے عقائد رکھنے چاہیے، کیا کیا عقیدے جنہیں کی بنیاد پہ ایک مسلمان کہلا سکتا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں عقائد میں سے؟ یعنی مسلمان ہونے کے لیے بنیادی عقائد، یہی سوال ہے آپ کا بھائی یاسین صاحب؟ جی یاسین صاحب، جی آپ کا یہی سوال ہے کہ ایک مسلمان کے لیے بنیادی عقائد کیا کیا ہیں؟ جی یہی سوال ہے۔ ہاں، کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے ایک ہی چیز شرط ہے کہ جن چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت یقینی ہے، اس میں کسی مسلمان کو شک نہیں کہ واقعی حضور نے یہ بات کہی ہے۔ اس کے لیے دینی اصطلاح ضروریات دین۔ بعض چیزوں میں تو جھگڑا ہے نا، کہ کوئی کہتا یہ ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو مسلمان کا بچہ بچہ جانتا، عمل خواہ وہ کچھ کرے، شراب کا حرام ہونا، زنا کا حرام ہونا، انصاف کا حکم ہونا، یہ میں نے مثال کے طور پر ایسی باتیں کی جن میں کوئی شک نہیں۔ اب اگر کوئی ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا کھڑا کر دے کہ زنا حرام نہیں ہے، الٹی سیدھی تعویلیں کرے، سود حرام نہیں ہے، بہانے بنائے، تو پھر وہ کافر ہو جاتا، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ عمل میں اگر کوتاہی ہو تو گناہ گار ہے، سرے سے وہ مانے ہی نہ کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، نہیں۔ ضروریات دین ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے ثبوت میں کوئی شک نہیں۔ آپ مشرق مغرب میں گھوم جائیں، دیہات میں چلے جائیں، جنگلی آدمی سے پوچھیں، اگر وہ مسلمان اور کچھ علم والوں کے پاس بیٹھتا وہ جانے گا کہ 5 وقت کی نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، بیت اللہ کا حج ہے، یہ ضروریات دین کہلاتی ہے۔ اس کے لیے پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت، سب مسلمانوں کو علم۔ ان میں سے کسی شے کو وہ آدمی رد کر دے، جھٹلا دے کہ نہیں یہ کوئی دین نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس حد تک نہیں پہنچی، دین میں ہیں مگر ان میں علماء کا اختلاف ہے۔ وہ بے شک ہمارے پاس ان کا کوئی بہت اچھا ثبوت بھی ہو، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو یہ یقینی بات ہے، قطعی ہے، مگر اگر اس میں کوئی مسلمان تھوڑے بہت بھی اختلاف کرتے ہیں تو وہ ضروریات دین کے دائرے سے نکل جاتی ہے، وہ اختلافی ہو گئی ہے، اس کا منکر کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ رسول اللہ سے ہم تک جو دین پہنچا نا، وہ ایک ہی درجے کا نہیں ہے۔ کچھ ایسا ہے کہ اس میں شک ہی نہیں کسی مسلمان کو، کچھ ہے جو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ جو ہے اس میں شبہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں اس کی حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ضروریات دین کا انکار نہ کریں، کیونکہ ان کا انکار تو ایسے ہے جیسے اس نے حضور کے منہ پر کہہ دیا کہ میں نے آپ کی بات کو نہیں ماننا، یہ جھوٹی ہے، وہ کافر ہو جاتا۔ اگر ایسا ثبوت نہیں، تھوڑا بہت بھی شک ہے اس کا، شروع سے چلا آ رہا، تو اس شک کا فائدہ دیا جاتا ہے۔
اس لیے جتنے متقدمین تھے، امام ابن الحمام فرماتے ہیں 4 ائمہ میں سے کسی سے ثابت نہیں ہوا کہ ان کے زمانے میں خارجی بھی پیدا ہوئے، شیعہ بھی پیدا ہوئے، مرجع دوسرے گروہ بھی نکلے۔ ائمہ اربعہ نے تکفیر نہیں، کسی کو کافر نہیں کہا، غلط کہتے تھے کہ ہمارے خیال میں ان کی بات غلط ہے۔ بعد میں جو انا بھائی علماء، انہوں نے تو ہر بات پر فتویٰ دینا شروع کر دیا نا کہ مولوی کی جوتی کو جتڑی کہہ دیا وہ بھی کافر، اتنی لمبی فہرست بنائی ہے، کوئی شخص مسلمان ہی نہیں تھا۔ اس لیے البحر الرائق کے مؤلف نے جو ابو حنیفہ ثانی کرا تو اس نے کہا میں نے اپنے اللہ سے عہد کر لیا کہ فقہ کی کتابوں میں جو فتوے دیے گئے نا کہ یہ بھی کافر، کبھی یہ ان پر فتویٰ نہیں دوں گا۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، مسلمان جلدی سے کافر ہو جاتا، کافر ہوگا اس بات کو جھٹلائے جس کو وہ کم وقتی مانتا کہ میں مانتا ہوں واقعی اسلام میں، مگر میں اسلام کو ہی نہیں مانتا، پھر ٹھیک ہے کہو کافر ہے۔ اس لیے جب تک کوئی شخص یہ جرت نہیں کرتا مردود کہ رسول اللہ کو میں نبی نہیں مانتا، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ گمراہ کہیں، جھوٹا کہیں، اس کی بات کو غلط کہیں، کافر وہ اس وقت ہوگا جب یہ سرحد پار کر دے گا۔ اسلام میں آیا تھا حضور کو اللہ کا رسول مان کر، کہہ دے کسی موقع پر کم وقت کیا نہیں میں مانتا رسول اللہ، پھر کہیں گے کافر۔ باقی جتنی باتیں ہیں نا، علماء اور مولوی حضرات کو چاہیے اللہ سے ڈرے، وہ صاحب البحر الرائق کی البحر الرائق ضرور دیکھ۔ اس نے کہا میں نے اپنے رب سے قسم اٹھا لی ہے کہ کبھی فتویٰ نہیں ہوتا۔ یہ تو بات بات پر کہتے جاتے ہیں وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، کافر نہیں اتنی جلدی ہوتا۔ یہ نہ کہہ دے کہ رسول اللہ کو میں جھوٹا سمجھتا ہوں، پھر ٹھیک۔ جی یاسین بھائی کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بہت مہربانی۔ جزاکم اللہ جی۔ مولانا آج کل لوگ یہ جو تھوڑا بہت مختلف لوگوں میں شرک کے کچھ عناصر آ گئے ہیں اور کچھ طبقہ ان کو مشرک کہتا ہے، اس بارے میں کوئی کہ ان کو کہنا چاہیے؟ شفیق صاحب کا سوال بہت ٹپیکل ہے، یہ قابل توجہ، اور اس بارے میں صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے بہت نا افراط و تفریط ہو رہی۔ ایک تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو غلط کام پچھلی امتیں کرتی تھیں نا، خود حضور نے فرمایا تھا کہ تم قدم بقدم ان کے چلو گے، یہود نصارہ کے۔ جی کال لیں گے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون بات کریں گے؟ ہم نے آپ سے کوشچن پوچھنا ہے۔ جی جی اگر غیر مذہب میں کسی کو فوت ہو جائے جی تو اس کی تعزیت کے لیے جانا چاہیے، اگر جائے تو اس کے لیے رحمت کی یعنی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، ان کے فاتحہ جانی چاہیے؟ جی تو ہمیں کوشچن کا آنسر دیں آپ۔ جی غیر مسلم کی موت پر وہ اگر تعلق والے لوگ ہیں اور ان سے میل جوڑا ہے تو آپ ان کے گھر جائیں، مرنے والے کا افسوس کریں، کوئی بات نہیں، وہ ایک روح تھا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھا، اللہ کی مخلوق تھا۔ رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، جنازہ جا رہا تھا، آپ کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا یہ تو ایک یہودی کا جنازہ، تو آپ نے فرمایا اس میں جان نہیں، اس میں بھی اللہ نے جان پیدا کی، یہودی ہے تو اپنا کیا بھگتا پھرے گا، مگر ہم کیوں نہ ایک انسان کا احترام کریں، حضور کھڑے ہو گئے۔ اس لیے یہ کوئی بات نہیں کہ آپ تعزیت کے لیے جائیں، افسوس کریں، ہو سکتا ہے اس میل ملاقات سے ہی ہدایت کا کوئی سامان ہو جائے، ان کے دل میں دین اتر جائے۔ اگر ہم ملے جلیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ مغفرت کی دعا کے بارے میں یہ کہ آپ وہاں جائیں، اگر دعا کریں تو آپ کی نیت تو یہی ہونی چاہیے، جیسے کلمے ہم پڑھیں گے کہ اللہ مومن مردوں اور عورتوں پر ہم کہ آپ بیسک ہاتھ اٹھا کر پڑھتے رہیں۔ اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، مگر بہرحال وہ خوش ہو جائیں گے کہ بھئی انہوں نے ہمارے ساتھ دعا کیا۔ آپ کی دعا تو ظاہر بات ہے جب ہوگی ربنا اغفر لی ولوالدی یا اس قسم کے کلمے ہیں تو مومنوں کو ہی نفع دیں گے، مگر ظاہر میں یہ کر دینے میں کوئی ڈر نہیں، دل سے نہ آپ کریں کہ میں نے کافر اور مشرک کے لیے دعا کی۔ جی کچھ اور پوچھنا چاہیں گی بہن؟ ہاں جی، یہ گھر میں کھجور کا درخت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جی دوبارہ پوچھیے۔ گھر میں کھجور کا درخت لگانا چاہتا ہے، یہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ گھر میں کس چیز کا درخت؟ کھجور کا۔ کھجور کا درخت؟ ہاں جی۔ کھجور کا درخت ایسے یہ لوگ کہتے ہیں نا جس پہ سایہ ہو جاتا ہے یا اس پہ سانپ آ جاتا ہے۔ جی کیا آ جاتا ہے اس کو؟ سایہ ہو جاتا ہے گھر میں، یعنی کہ درخت پہ ہی یہ سانپ آ جاتا ہے۔ سایہ ہو جاتا ہے یا سانپ آ جاتا ہے؟ ہاں جی۔ جی سانپ آ جاتا ہے اگر کھجور کا درخت؟ نہیں، میری بہن قرآن مجید نے کلمہ طیبہ کی مثال کا شجرۃ طیبہ،